خدا کے مبارک لوگوں، خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیوں، میرے آدرنیے بزرگوں، میری بہنوں اور بھائیوں، صبح میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کو جی آیا کہتا ہوں، اپنا سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے خدا کے تخت کے سامنے چلیں اور آج کے کلام کو دیکھیں، آج کی خدا کی باتوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو نہال کریں اور خدا کی برکتوں سے معمور ہو جائیں۔ خدا کا اکلوتا بیٹا ایک بار پھر ناصرت میں آیا، جہاں پر اس کا بچپن بیتا تھا، اور سبت کا دن آ گیا، اور سبت کے دن وہ ہیکل میں گیا تو اسے یشعیاہ نبی کا لکھ پڑھنے کو دیا گیا۔ تو اس نے یشعیاہ نبی کا لکھ کھولا، اور جو حصہ کھولا وہاں پر یہ لکھا ہوا ملا، اور خدا کے اکلوتے بیٹے نے اسے پڑھا۔ یشعیاہ نبی کا حصہ ہے، اس کا 61واں ادھیائے ہے، اور اس کی پہلی آیت میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو مسیح پاک کی زبان سے اس دن ہیکل میں پڑھی گئی۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے سماچار سنانے کے لیے میرا ابھیشیک کیا ہے، اور مجھے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میں کھیدت من کے لوگوں کو شانتی دوں، بندھوؤں کو آزادی کا اور قیدیوں کو چھٹکارے کا پرچار کروں۔ یہ خدا کا پاک و پوتر کلام ہے، آپ کے لیے پڑھا گیا، سنا گیا، قبول کیا گیا۔ خدا کی برکت آپ سب پر ہو۔ مائی ڈیئر فرینڈس، میرے بچوں اور بزرگوں، جب خدا کا اکلوتا بیٹا مسیحا اس عنوان کو پڑھ رہا تھا تو ہیکل میں سب لوگوں کی نظریں مسیحا پر لگی ہوئی تھی، اور وہ سوچ میں تھے کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، آج یہ لکھ تمہارے لیے پورا ہوتا ہے۔ The Jesus Christ began to saying that today this scripture is fulfilled in your hearing۔ ہزاروں سال پہلے جو یشعیاہ نبی نے یہ جو شبد مسیحا کے لیے درج کیے، وہی شبد آج مسیحا نے اپنے لیے دہرائے ہیں۔ لوگوں کو پاپوں کے بندھن سے چھڑا لوں، کھیدت من کے لوگوں کو شانتی دوں، قیدیوں کو آزاد کر دوں، یہاں تک کہ سب لوگوں کے پاپوں کی معافی کا پیغام دوں اور سب کو نجات بخش دوں۔ ایک عورت مسیحا کے پاس آئی اور کہنے لگی، جب مسیحا آئے گا نا تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائے گا، اور تب ہم سب سمجھ جائیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں میں وہی ہوں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، میرے بچوں اور بزرگوں، کاش ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں، کاش ہم کلام مقدس کے ہر ایک نقطے کو سمجھ جائیں اور خدا کے اکلوتے بیٹے مسیحا پر ایمان لے آئیں۔ خدا ایسا ہی کرے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو آشیش دے۔ ان شبدوں کے ساتھ میں آج کے اس چھوٹے میسج کو یہیں پر پورا کر لیتا ہوں۔ خدا کی برکتیں اب سے ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ بنی رہیں۔ دعا کا وقت ہو گیا ہے، آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے سنگھاسن کے سامنے بیٹھے ہوئے دعا میں چلے جائیں۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے آپ کو نیواں کریں
اور خدا سے دعا مانگیں۔ جو لوگ ہستے مامور گھٹنوں پر آنا چاہتے ہیں وہ گھٹنوں پر آ جائیں۔ قادر مطلق خدا، آسمانی پتا، ہمارے ابا، تیرا دھنیواد ہے زندگی کے لیے پربھو، زندگی کے سارے موقعوں کے لیے، آج کی اس سہانی صبح کے لیے پربھو، تو نے ہماری زندگی کے ساتھ جوڑی اور آج کا دن جو ہے وہ ہمیں دیا۔ ہستے مامور روز کی طرح ہم آج پھر آئے پربھو، کہ تو آج کی برکتیں جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ آج کی برکتیں ہمیں دے دے، اپنے آسمانی جھروکے کھول دے خداوند باپ، ہمارے لیے سبھی ضرورتوں کو پورا کر، ہماری منوکامناؤں کو اور دل کے خیالوں کو بھی پورا کر، کیونکہ تو کر سکتا ہے خداوند باپ۔ تجھ میں طاقت ہے، تجھ میں ہمت ہے، تجھ میں سامرتھ ہے خداوند۔ آج جتنے بچے اور بزرگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سبھی سوالوں کا جواب دینا، اور جو اپنے ہلتے ہوئے ہونٹ سے تجھے کہنا چاہتے ہیں پربھو، اپنا کان ان کی طرف لگا اور ان کی فریاد کو سن لے خداوند باپ۔ جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے ذہنوں کو کھول خداوند باپ، جن کے پاس نوکری نہیں ہے خداوند باپ، ان کے لیے نوکری کے دروازے کھول دے پرمیشور مان، تاکہ وہ تیرے بچے کہلائیں، تیری مخلوقات کے پہلے پھل ہوں اور تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں اور پھلونت ہوتے چلے جائیں خداوند باپ۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں پرمیشور مان، ان کے لیے بھی دروازے کھول دے پرمیشور مان، تاکہ یہ اپنے پریواروں کو بنا کر کے تجھ میں آگے بڑھیں پرمیشور مان۔ جتنے لوگ پرچارک ہیں ان پرچارکوں کے ساتھ ہونا پربھو، انہیں عقل بدھی سامرتھ دینا، جتنی کلیسیائیں ہیں پربھو ان کے ساتھ ہونا، ان کو برکتوں سے معمور کرنا، جتنے پادری اور پرچارک اور بشپ تیرے کلام کو آگے بانٹتے ہیں ان کے سب کے ساتھ ہونا پربھو، سب کو برکت سے معمور کرنا۔ جو کچھ آج مانگنا بھول گیا اپنے پاک اور پوتر خزانے سے عطا کرنا، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین آمین۔ سلامتی کے ساتھ اپنے کام کاج پر جائیں، اپنی روزی روٹی پر جائیں، اپنی دہاڑی پر جائیں، اپنے پریواروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو خدا کے پاک اور پوتر ہاتھوں میں رکھیں۔ رب رکھا۔